کی ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی لڑکیوں پر انسان نہیں بلکہ پری ہونے کا گمان کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کی لڑکیاں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ پوری دنیا کے مردوں کی خواہش ان لڑکیوں سے شادی کرنا ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہاں کی لڑکی کے حسن کی تاب نہ لا کر پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے بھی یہاں کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایک عجیب دستور ہے کہ یہاں کی لڑکی کو اگر دلہن بنایا جاتا ہے تو پھر اس کو اٹھا کر سڑک پر بھاگا جاتا ہے، اور وہ کون سا ایسی عیاشی ہے جو کہ اس ملک میں نہیں ہوتی۔ ایک عیاشیوں بھرا ملک، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کا شمار مسلم کنٹریز میں ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو تاریخ کے لحاظ سے ایک بہت بڑے نام والے ملک کے بارے میں ہے جس کے بارے میں دنیا خاص طور پر جانتی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ دنیا سے خاص ملتی ہے۔ اس کا پڑوسی ملک سیریا، ترکی اور ایران ہے۔ آپ یقیناً سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس ملک کی بات کر رہی ہوں، اور جو نہیں سمجھے تو ان کو میں بتاتی چلوں کہ آج کی ویڈیو کردستان کے بارے میں ہے۔ کردستان کا نام ہم نے بہت کم سنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کردستان بذات خود کوئی ایک آزاد ملک نہیں ہے، بلکہ اس کے 4 مختلف ٹکڑے ہیں، لیکن آزاد مملکت کی حیثیت سے آج بھی اس کی ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے۔ ایک ٹکڑا ترکی میں، ایک ایران میں اور عراق میں، اور اسی طرح سیریا تک یہ ملک پھیلا ہوا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ایشیا میں پایا جانے والا ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے بارڈر یورپین ممالک سے چھوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کردستان کا شمار دنیا کے عیاش ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ کردستان کے امیر ہونے کی اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کردستان میں رہنے والے تمام لوگ نہایت عیاش، شوقین مزاج اور رنگین ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ، کیونکہ کردستان کے لوگ اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں۔ میلے، تہوار، ڈانس ان کے گھر میں روزانہ کیے جاتے ہیں۔ عام انسان کو لگے کہ ان کے گھر میں کوئی پارٹی ہو رہی ہے، لیکن آپ جان لیجئے کہ انہوں نے زندگی کو انجوائے کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، اور امیر ملک ہی یہ سب کر سکتے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ کردستان کا زیادہ تر انحصار کردستان سے نکلنے والے تیل پر ہے، جو کردستان کو نہ صرف امیر ملکوں میں شامل کرتا ہے بلکہ کردستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی امیر بناتا ہے۔ کردستان کے بینک پوری دنیا میں مشہور ہیں کیونکہ یہاں کے بینکوں کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اگر قرضہ لینا چاہیں تو کردستان کا بینک آپ کو قرضہ دے دیتا ہے، چاہے آپ کی قانونی سٹیزن شپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہو۔ کردستان ایک ایسا ملک جانا جاتا ہے جہاں پر بائی روڈ آپ ایک شہر سے شہر نہیں بلکہ ایک ملک سے ملک میں بھی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ کردستان آزاد ملک کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کردستان کے 4 ٹکڑے ہیں جو کہ الگ الگ ملکوں میں ہیں، لیکن اپنی ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے، اپنے قوانین کے لحاظ سے چاروں ٹکڑوں میں ایک ہی قانون چلتا ہے، اور چاروں ٹکڑوں کا ایک ہی نام یعنی کہ کردستان ہے۔ البتہ کردستان کے لوگ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد یہ لوگ جیت جائیں اور ان کی علیحدہ ریاست کو ایک الگ ملک کی حیثیت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ کردستان کا شمار دنیا کے امیر ترین ملک ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے حسین اور خوبصورت ترین ملکوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ کردستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دریا، سمندر، پہاڑ، وادی، جنگل اور حقیقی نظارے بہت زیادہ موجود ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے ایک زمانے میں کروڑوں سیاح آتے تھے، یہاں تک کہ پورے کردستان میں ٹورزم کے ذریعے اربوں ڈالر جمع ہوتے تھے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی کے آج کردستان میں اتنے سیاح نہیں آتے، لوگ کردستان کو بھولتے جا رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حسین دل نشین وادیوں کی یاد تازہ کی جائے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایشیا میں ایسی خوبصورت جگہیں بھی موجود ہیں جہاں کے رہنے والے لوگ اور خصوصاً لڑکیاں اتنی حسین اور خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان کو پری کہا جاتا ہے۔ کردستان کی لڑکیاں حسن میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں گوری، لمبی اور خوبصورت ہوتی ہیں، رنگین آنکھیں اور لمبے بال کی مالک ہوتی ہیں۔ یہ لڑکیاں بارڈر یورپ سے جوڑتی ہیں، لہٰذا ان کی خوبصورتی یورپ کی حسیناؤں جیسی ہوتی ہے، لیکن ان میں کشش ایشیائی لوگوں جیسی ہوتی ہے، لہٰذا ان کا حسن ایک مسمراتی حسن کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کردی لڑکی کو اکثر کسی پری سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اکثر پرانے شاعر اور فلموں میں اگر خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی تو کرد بیوٹی سے دی جاتی تھی۔ کردستان تاریخ کے لحاظ سے نہایت اہم ملک ہے۔ کردستان بہت
قدیم ملک ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کردستان کے زمین اور آسمان نے دنیا کے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ مسلمان ملک ہے لیکن عیاشی کا جہان آباد ہے۔ ایک زمانے میں یہاں پر مسلمانوں کا دور دورہ تھا۔ یہاں پر رہنے والے لوگ نہایت بہادر غیور قوم کہلاتے تھے اور اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے کتنی ہی جانیں ان لوگوں نے قربان کر دی۔ آج کردستان کے 4 حصے ہیں لیکن چاروں ہی حصے کے لوگ نہایت امیر اور پڑھے لکھے ہیں۔ کردستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آب و ہوا کے لحاظ سے دنیا کی خوبصورت ترین آب و ہوا مانی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں زراعت کے لحاظ سے بہترین زراعت ہوتی ہے۔ یہاں پر دریا بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی زمین پر آپ کچھ بھی اگا لیں فصلیں بہترین ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر موجود پہاڑوں پر سارا سال ہلکی بارش ہوتی ہے اور اس پر ڈرائی فروٹ اچھی اقسام کے اگائے جاتے ہیں۔ کردستان ریونیو جنریٹ کرنے کے لحاظ سے بہترین ملک ہے۔ یہاں پر ایگریکلچر جتنا بہترین ہوتا ہے اس کی پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ کے لیے اتنی ہی بہترین کمپنیاں اور فیکٹریاں یہاں کام کر رہی ہیں جن کا تعلق ایران، عراق، ترکی اور لیبیا جیسے بڑے ممالک سے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردستان کے امیر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہاں سے نکلنے والا تیل بھی ہے، جو کہ کردستان کو ایک آئل کنٹری کہلاتا ہے اور کردستان سے نکلنے والا تیل عراق اپنے حاکمیت میں لے کر بیچتا ہے اور یوں کردستان دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کردستان کے لوگ نہایت محنتی، جفاکش اور ایماندار ہیں۔ یہ لوگ نہایت محنت سے کام کرتے ہیں، اپنی فیکٹریز، اپنے بزنس کرتے ہیں۔ کردستان میں کام کرنے کے لیے اوورسیز کو بھی موقع دیا جاتا ہے۔ کردستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جانے کے لیے 154 ممالک کے لوگوں کو اجازت ہے اور کردستان یہاں کا ویزا دیتا ہے۔ کردستان اکیلا الگ آزاد ملک نہیں ہے، اس کی ایڈمنسٹریٹو کونسل ہے جو کہ ایران میں آنے والے حصے سے، ترکی سے، عراق سے، ہر جگہ سے الگ الگ ویزا آزاد ویزا کے طور پر دیتی ہے۔ کردستان کے لوگ بے انتہا امیر ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہاں سے نکلنے والا تیل اور دوسری وجہ ٹورزم ہے جو کہ یہاں کے لوگوں کو امیر بنا دیتی ہے۔ کردستان آنے والے سیاحوں کو اکثر لوگ اپنے گھروں میں پین گیسٹ رکھتے ہیں اور ان سے ڈالرز کے ذریعے ارننگ کرتے ہیں۔ کردستان کا آدھا حصہ ایران، شام اور عراق میں پھیلا ہوا ہے اور کچھ حصہ ترکی میں موجود ہے۔ ترکی میں موجود حصہ یورپ کے قریب ہے، لہٰذا کردستان کی ایک ثقافت یورپی طرز کی ہے جس میں شراب نوشی، بار، پبز، کسینو، ڈانسنگ نائٹس اور کپل گول ہمیشہ عام رہتے ہیں۔ یہاں پر سیاحوں کا سارا سال رش لگا رہتا ہے۔ یہاں پر بکنے والی شراب دنیا کی بہترین ترین شراب مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کردستان میں بیلے ڈانسنگ اور عرب کی طرح کی سفاری ڈانسنگ بے انتہا مشہور ہے۔ یہاں پر پول ڈانسنگ کرتی لڑکیاں اکثر آپ کو بار اور پبز میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ یہاں کی مقامی کرد لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی خوبصورتی سے کئی سیاح اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ ان سے شادیاں کر لیتے ہیں اور یا تو ان کے ملک کے ہو جاتے ہیں یا اپنے ساتھ ان حسیناؤں کو لے جاتے ہیں۔ کردستان ایک ایسی جگہ مانا جاتا ہے جہاں پر تقریباً 40 ملین لوگ رہتے ہیں اور یہ آبادی نہ صرف کردستان کی اپنی ہے بلکہ عراق، ایران، ترکی کے مقامی لوگ کاروبار، نوکری کی غرض سے کردستان کے حصے میں جو آ کے رہتے ہیں ان کو ملا کر 40 لاکھ عوام بنتی ہے۔ کردستان کا کل رقبہ 3 لاکھ مربع اسکوائر کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے جو کہ رقبے کے لحاظ سے کردستان کو ایک بہت بڑی سلطنت بناتا ہے۔ کردستان حسین وادیوں میں دنیا میں 9ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے اور اس کا حسن اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ اکثر آپ کو کیلنڈر اور سینریز میں جو تصاویر نظر آتی ہیں وہ کردستان کے پہاڑوں کی ہی ہوتی ہیں۔ کردستان گھومنے پھرنے کے لحاظ سے ایک بہترین جگہ ہے۔ یہاں کے لوگ آنے والے سیاحوں کا نہایت خوش دلی سے خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کر کے اپنی باہیں پھیلاتے ہیں اور سیاحوں کو یہاں آ کر خصوصی سکون ملتا ہے۔ کردستان ترکی، ایران، عراق اور دیگر آس پاس میں بسنے والے ملکوں کے لوگوں کے لیے صحت افزا مقام ہے اور جس طرح ہم اپنے ملکوں سے شملہ، اوٹی، مری، ایوبیا وغیرہ جاتے ہیں، ارد گرد کے قریبی ملکوں سے لوگ کردستان آتے ہیں اور اپنی چھٹیوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ کردستان کے لوگ تہوار، فیسٹیول منانے کے نہایت شوقین ہیں۔ ان کا ایک خاص تہوار نوروز کا تہوار ہے جو کہ 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ نوروز ان کا اسلامی تہوار ہے جس میں ایک دوسرے کو انڈے تحفے کے طور پہ دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر انڈے مارے جاتے ہیں اور اگر ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو انڈوں سے بنائی ہوئی چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ کردستان کے جھنڈے کا رنگ سرخ، سفید اور لال ہے اور اس کے اوپر ایک سورج بنا ہوا ہے جو کہ امید کی کرنیں ہیں۔
کردستان کی عوام کے لیے، اور سفید رنگ یہاں کے لوگوں کی امن پسندی کو پرومیننٹ کرتا ہے۔ کردستان کے لوگ آنے والے سیاحوں کے لیے مختلف طرز کے کھانے بناتے ہیں۔ کردستان میں بولے جانے والی زبان کرد ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ عربی، اسپینش، جرمن اور انگریزی زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ کردستان میں ہوٹل، موٹل اور ریسٹورنٹ وغیرہ موجود ہیں جہاں پر سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی آتی ہے۔ کردستان کے ساحل سمندر دنیا کے رنگین ترین ساحل سمندر ہیں، کیونکہ ان کا ایک آزاد حصہ یورپ کی سرحد سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ساحل کے سمندر پر ہر وہ عیاشی ہوتی ہے جو کہ یورپ کے غیر مسلم سیاحوں کو لبھاتی ہے۔ کردستان کے بیچز پر ہر وہ رنگین عیاشی موجود ہے جو کہ کوئی بھی عیاش آدمی زندگی میں چاہتا ہے۔ کردستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے لوگ جانوروں میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ عرب ملکوں کا ٹورزم کیپٹل مانا جاتا ہے۔ ڈیزرٹ سفاری کرنی ہو، شکار کرنا ہو، بیچز کو انجوائے کرنا ہو، یاٹ پارٹی کرنی ہو، عرب کے بڑے بڑے شیخ یہاں آتے ہیں، پرسنل یاٹ پارٹی اور ریسٹورنٹ پارٹی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی عمرہ تو ایسے آتے ہیں جو کہ پورے ہوٹل اور ریسورٹ اپنی کپل اور گرل فرینڈ کے لیے بک کر لیتے ہیں، اور پھر تنہائی میں وہ خاص پل انجوائے کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کا مزہ لیتے ہیں۔ کردستان کے لوگ بکریاں پالنے کے بہت شوقین ہیں۔ یہاں پر ہر گھر کے باہر آپ کو بکریاں بندھی ہوئی ضرور دکھائی دیں گی، اور عام نظاروں میں بکریاں ایک عام حصہ جانی جاتی ہیں، لیکن یہاں بکریاں ایک قومی جانور کے طور پر بھی مشہور ہیں۔ کردستان کے لوگ جیسے کہ گلاب کے رنگ کے جیسے گال رکھتے ہیں، سرخ و سفید رنگت رکھتے ہیں۔ ان کا پسندیدہ پھول گلاب ہے، اور گلاب کو یہ لوگ اپنا قومی پھول مانتے ہیں۔ نہ صرف یہاں کے لوگ محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، سیاحوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اسپورٹس لور بھی ہوتے ہیں، بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، لیکن فٹ بال ان کا قومی کھیل جانا جاتا ہے۔ نور الدین زنگی اور اس کے خواب کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ نور الدین زنگی ایک ایسا حکمران تھا جس کا تعلق کردستان تھا، لیکن نور الدین زنگی کا نام آج بھی تاریخ کے حوالوں میں روشن ہے، اور جب کردستان کا ذکر آتا ہے تو نور الدین زنگی کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے۔ کردستان گھومنے پھرنے کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے اور عیاشی کے شوقین لوگوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اگر آپ کردستان جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ 4 الگ جگہوں کا ٹورزم بیس ویزا لینا ہوگا، یعنی کہ آپ پہلے سرچ انجن پہ سرچ کریں گے کہ آپ کردستان کے کس حصے کو گھومنا چاہتے ہیں۔ آپ ایران کے حصے کو گھومنا چاہتے ہیں تو ایران سے پاسپورٹ لینا ہوگا، آپ عراق کے حصے کو گھومنا چاہتے ہیں تو عراق کی قونصلیٹ سے رابطہ کرنا ہوگا، اور اگر ترکی یعنی کہ یورپی حصہ کردستان کا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ترکی کا اسائلم یا پھر ٹورزم بیس ویزا لینا ہوگا۔ کردستان تاریخ کے لحاظ سے اتنا زیادہ اہم ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا میوزیم بھی کردستان میں موجود ہے۔ کبھی زندگی نے وقت دیا اور آپ کو گھومنے پھرنے کا دل چاہے، پرانی دنیا کو کھوجنے کا دل چاہے، تو اپنی ڈیسٹینیشن